جی ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحدہ لا شریک لہ۔ خالد ارمانی اپنے دوست سینئر صحافی جناب ملک شاہد صاحب کے ساتھ اس وقت ہم واقعن کے ایک ویلفیئر ادارے میں موجود ہیں، الامت ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ الامت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ادارہ آج ہمارے یہاں آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ یہ ادارہ کیوں بنایا گیا، اس کے مقاصد کیا تھے، اور ادارے کو چلانے کے لیے کن اصولوں اور کس سسٹم پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور ادارے کو، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ادارے کو، سسٹم کو چلانے کے لیے ان کی کیا پالیسی ہے اور کن مشکلات کا یہ شکار ہے، کس طرح اپنے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میڈیا کی ایک ٹیم آئی ہے جناب ذیشان طارق صاحب کے پاس، جو ادارے کے شاہد صاحب یہ ادارے کے بانی بھی ہیں، بانیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ ذیشان صاحب، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے، واقعن کی عوام، ٹیکسلا واقعن کی عوام، جی یہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ آپ نے کیوں بنایا اور اس کے مقاصد کیا تھے اور آپ کے جذبات کیا تھے، اور کب یہ ادارہ وجود میں آیا۔ اچھا، سب سے پہلے آپ دونوں دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آج آئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ بیسیکلی نا 2017 میں ہم نے ایک وہ دیکھا تھا، میں نے نا رمضان میں ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ زمین سے کچھ اٹھا کر افطاری کے وقت کھا رہے تھے، یہ ادھر ہے احمد نگر سٹاپ کے پاس۔ افطار کے وقت وہ زمین سے کچھ اٹھا کر کھا رہے تھے، تو دل میں خیال آیا کہ یار یہ لوگ، اور وہ تھے بھی نا باریش تھے اور سفید داڑھی تھی، تو دل میں خیال آیا ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا سیٹ اپ کرنا چاہیے کہ ان کو کھانا میسر ہو سکے۔ تو اس وقت ہم نے پھر میں تھا اور میرا ایک دوست ہے عمر، ہم تھے، ہم نے اسٹارٹ پلان کیا کہ ہم لوگوں کو فی سبیل اللہ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اس وقت ایک نے گھر سے سالن اور میں نے گھر سے روٹی وغیرہ تیار کی، اور ہم باہری روڈ پہ لوگوں کو بانٹنا شروع کیا۔ بس وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور آج اللہ کا شکر ہے سینکڑوں لوگ یہاں سے کھانا فی سبیل اللہ کھانا کھانے میں مصروف۔ آپ کے ادارے کا آغاز کب ہوا، پہلے تو یہ بتائیں آپ جی کہ کب یہ ادارہ آپ کا یہ ہمارا وجود تقریباً میں آیا۔ 22 جون کو 2017 کو یہ ادارہ وجود میں آیا۔ اس سے پہلے ہم ورکنگ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ہم نے پراپر اس ادارے کی بنیاد رکھی کہ اب اس ورکنگ کو ایک ادارے کی صورت میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے سامنے لاتے ہیں۔ اچھا، 2017 میں اچھا 2017 میں آپ کا یہ ادارہ وجود میں آیا۔ جی جس وقت 2017 میں جب آپ کا ادارہ وجود میں آیا، اگر میں بات کروں ماضی کی، اس وقت آپ کی کابینہ میں کون کون لوگ شامل تھے؟ اس وقت میرے ساتھ تھے ایک عمر بھائی ہیں جو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ میرے پڑوسی ہیں، ہم نے اسٹارٹ کیا تھا۔ ساتھ ہمارے ایک کاوش بھائی ہیں، وہ بھی پڑوسی ہیں، لیکن وہ اس ٹائم آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں۔ بس یہی ہماری 2-3 بندوں کی ٹیم تھی، کیونکہ ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا۔ بعد میں لوگ دیکھتے گئے، ساتھ اٹیچ ہوتے گئے، تو یہ ادارہ پھر آپ کے سامنے بڑھتا گیا۔ اچھا، اس ادارے کا آپ کا بنانے کا بنیادی مقصد، ایک بار پھر اپنے سوال کو میں دہراؤں گا، بنیادی مقصد کیا تھا آپ کے اس ادارے کو؟ بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو، بس آپ کو بتایا نا وجہ کیا، لوگ کسی کو اٹھا کے زمین سے کھاتے دیکھا تو دل میں تھا ان کو فری کھانا پرووائڈ کرنا، تو یہی مقصد ہے کہ ان جو لوگ خود نہیں لے کے کھا سکتے ان کو کھانا پرووائڈ کرنا ہے، اور جو ایسے یتیم بچے ہیں کہ جو اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، ان کے گھر والے یا والد تو فوت ہو جاتے ہیں، یتیم بچے کے ماں نہیں افورڈ کر سکتی، تو ان بچوں کی پرورش کرنی ہے، یہ ٹارگیٹ ہے۔ جب یہ ادارہ آپ نے بنایا 2017 میں، لیکن ہم معذرت کے ساتھ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 2007 میں بنا آپ کا ادارہ، 2007 میں بنا، 2017 میں بنا۔ اس وقت ادارے کا چیئرمین کون تھا اور اب ادارے کا چیئرمین کون ہے؟ ادارے کا نا اصل میں 2017 میں بنا 17 میں ہی تھا، 7 میں تو ہم خود بہت چھوٹے تھے، اور ادارے کا جو فاؤنڈر ہی تھا کیونکہ وہی میں تھا، اور ساتھ چیئرمین بھی جو ہماری ڈاکومنٹیشن ہے اس میں بھی وہ، کیونکہ ورکنگ ہی ہم کر رہے ہیں، وہ شروع سے میں ہی تھا، وہ تو چینجنگ نہیں ہوئی۔
جس طرح شروع میں میرے بھائی نے سوال کیا تھا آپ پہ، تو میں نے شاہد صاحب کو بولا کہ اس کو ہم انٹرویو کا حصہ بنائیں جی جی کہ آپ کا منشور کیا ہے، آپ کے اصول کیا ہے، کس سسٹم کے تحت آپ اس ادارے کو چلا رہے ہیں. صحیح. ہمارا جو منشور تو وہی ہے، مقصد ٹارگٹ جو ہوتا ہے لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرنا، لوگوں کی فلاحی خدمات کرنا. اور جو سسٹم ہے وہ ہمارا ادارہ 1860 کے ایکٹ میں رجسٹرڈ ہے، اور ان کی پالیسیز کے مطابق ہم اپنے اس ادارے کو چلا رہے ہیں. ان کی جو پالیسی ہے، ہمارا ایک باڈی ہے، جنرل باڈی ہے جس کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جس میں چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل سیکرٹری، دیگر عہدیداران ہیں. ان کے فیصلے پہ آگے قدم اٹھایا جاتا ہے اور پراپر منتھلی میٹنگ ہوتی ہے. پھر ہمارے بینک کا اکاؤنٹ موجود ہے، الامت کے نام سے بینک اکاؤنٹ ہے. جو ڈونیشنز ہماری آتی ہیں وہ بینک اکاؤنٹ میں آتی ہیں، ادھر سے پھر چیک کیش ہوتا ہے تو اس کے ذریعے خرچے کیے جاتے ہیں، اور پراپر ہر اکاؤنٹ مینٹین کیے جاتے ہیں. ہم نے ادھر لڑکے رکھے ہوئے ہیں جو اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں، اور پراپر ہر اکاؤنٹ کا، ہر انکم ایکسپینس کا آڈٹ ہوتا ہے پراپر. اچھا، یہ جو اکاؤنٹ کی آپ نے بات کی ہے، کون سے بینک میں آپ کا اکاؤنٹ؟ یہ ہمارا موبلنک مائکرو فنانس بینک میں ہے. مبلک مائکرو فنانس بینک. اچھا، یہ اکاؤنٹ کب کھلوایا آپ نے؟ ہمارا اکاؤنٹ تقریباً کھلے غالباً مئی میں اچھا، اسٹارٹ ہو. اس اکاؤنٹ کی کنڈیشن کیا ہے؟ مطلب کنڈیشن سے مراد یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ. مطلب جب ایک ادارے کا اکاؤنٹ بنتا ہے تو اس میں خالی میرے سگنیچر نہیں ہوں گے، 3-4 جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے. جوائنٹ. اس میں پالیسی کے مطابق چیئرمین اور جو فنانس سیکرٹری ہیں اس کے سگنیچر سے یوز ہوتا ہے. تو چیئرمین کون ہے اس کا؟ وہ میں. اچھا اچھا، ابھی سے آگے چلتے ہیں بیٹا. فنانس سیکرٹری ہمارے ایک جو فنانس ہے، ایک جوائنٹ فنانس ہے، وہ ایک عماد ہیں اور ایک عمر ہیں. یہ دونوں جوائنٹ. جی جی. اچھا اچھا، ابھی یہ بتائیں بیٹا آپ اپنے سننے والوں کو، یہ آپ کے سسٹم کو، نظام کو چلانے کے لیے ایک ٹیم ہوتی ہے، ٹیم کے تحت چلتا ہے. اپنی کابینہ کے افراد کا بتانا آپ مناسب سمجھیں گے کہ آپ کی کابینہ میں اس وقت کون کون لوگ ہیں؟ ہماری کابینہ میں کیا کیا آپ کے؟ ہماری کابینہ میں اس ٹائم ایک تو میں ہوں، ایک تو آپ کو یہ 2 فائنانس کے بتائے تھے ساتھی یہ ہیں، پھر ہمارے یہ کرنل فرق صاحب ہیں. کرنل فرق صاحب کا عہدہ کیا ہے؟ کرنل فرق صاحب جنرل ممبر ہیں، ہماری باڈی کے جنرل ممبر ہیں. اس کے بعد پرویز صاحب ہیں، پرویز صاحب جوائنٹ سیکرٹری ہیں. پھر اس کے علاوہ حسن خان ہے، سنی بھائی، یہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ اور ممبرز بھی ہیں جو سارے جنرل باڈی کے ممبرز ہیں. ٹوٹل 13 بندے ہیں شامل. کابینہ میں جو 13 بندے شامل ہیں آپ کے، اس کو آپ کیا بولیں گے؟ یہ آپ کے امپلائیز ہیں؟ نہیں، جو کابینہ میں شامل ہیں ان میں کوئی امپلائیز نہیں ہے. امپلائیز کو کابینہ میں شامل ہی نہیں کیا گیا. چیئرمین بھی آپ کا امپلائی میں نہیں آتا. اچھا جی جی. اور باقی دیگر عہدیداران؟ باقی سب یہ ساری فیصلہ کرنے والی باڈی آپ سمجھ لیں. اچھا. امپلائیز ہمارے وہ ہیں جو اس باڈی میں ایڈ نہیں ہیں. اچھا، دوسرا ذیشان ملک صاحب، معذرت کے ساتھ بیٹا، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، کچھ دوست ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ جتنے بھی عہدیداران ہیں بالشمول آپ کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ چیئرمین بھی سیلری لے رہے ہیں تقریباً 1,20,000 روپے، اور باقی دیگر عہدیداران بھی لے رہے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس حوالے سے کیا بولیں گے آپ؟ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. پہلے سیلری کا کیا تھا وہ شرعاً بھی جائز ہے، قانوناً بھی جائز ہے، لیکن یہ کہ وہ 30,000 تھی. ٹھیک ہے، 30,000 پہلے. ابھی جب سے تقریباً 3 مہینے سے بالکل یہ ختم کر دیا سیلری کا بھی، اپنے ہی کام سے کام رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی میرے اس چیئرمین کے علاوہ کوئی بھی ادھر پیڈ نہیں تھا. اور وہ بھی پیڈ تھی وہ ادارے کے کاموں کے لیے ہی تھی. جیسے کہ ادارے کے وہ معاملات جو فنڈنگ سے نہیں ہو سکتے وہ ان کاموں سے ہم کرتے تھے اس اماؤنٹ سے. لیکن اس ٹائم کوئی بھی جو ہماری باڈی کا ممبر ہے وہ پیڈ نہیں ہے. سارے فیس کوئی تنخواہ نہیں لیتا. جب ادارہ آپ کا وجود میں آیا اس وقت کی جو کابینہ تھی، جی جی، اس وقت کی جو آپ کی ہمیں جو فگرز ملے ہیں 2007 کے، 17 کے. اچھا جی جی. اس وقت کی کابینہ کی جو تھے نا، جو اللہ آپ کی بڑی بات کرے، جو ممبران آپ کے اس میں شامل تھے، اس میں جنرل سیکرٹری تھے راجہ طارق صاحب، اس کے بعد امجد اطاری صاحب، موزم صاحب، ملک
دلدار ہے یا دلاور ہے؟ دلاور صاحب، اشتیاق صاحب، راجہ پی ایف کے ملازمین، اسد صاحب، راجہ بشارت صاحب اور راجہ باسط صاحب، ان کو آپ نے سابقہ کابینہ کو آپ نے کیوں توڑا؟ ادارے سے کیوں نکالا گیا؟ ان پر کیا الزامات تھے؟ کیا بولیں گے سر آپ؟ اچھا، اس میں پہلے تو میں کریکشن آپ کی کروں گا، جو ہماری پہلی لسٹ تھی نا اس میں یہ نام تھوڑے اضافی ہیں۔ اچھا، اس میں جو تھے راجہ طارق صاحب تھے، وہ انفارمیشن سیکرٹری تھے، جنرل سیکرٹری نہیں انفارمیشن سیکرٹری تھے، اور ہمارے بڑے بھائی ہیں راجہ صاحب، اور دوسرے جو تھے ایک ان میں سے حسن تھے، باقی ان میں سے وہ ہماری جو کابینہ تھی، کابینہ میں کوئی نہیں تھا، یہ سارے والنٹیئر ممبر تھے۔ والنٹیئر ممبر کا مطلب جو سمجھ لیں کہ ان کیس کوئی کام ہوتا ہے، رمضان میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، عید پہ ہم گوشت بانٹتے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ سارے والنٹیئر تھے۔ جو باڈی میں تھے ان میں سے راجہ طارق صاحب تھے، حسن بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ الزام کسی پہ کوئی بھی نہیں ہے، جسٹ یہ کہ آپس کے کچھ اندرونی معاملات کی وجہ سے وہ نہیں ساتھ چل پا رہے تھے، اور ادھر سے ہم بھی مطلب یہ کچھ مسائل آ رہے تھے جس کی وجہ سے ابھی بھی ہمارے وہ والنٹیئر ممبر ہیں، جو والنٹیئر ممبر ہیں وہ ممبر ہی ہیں۔ تو جنرل باڈی تھی وہ ساری ہم نے اب تھوڑے سینئر واک اینڈ کے سٹیزنز کو بنا لیا۔ ان کا بیٹا موقف یہ ہے، وہ ناراض آپ کی کابینہ کے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں اس لیے نکالا گیا ہے اس ادارے سے، اس کابینہ سے، کہ ہم نے جو شرائط رکھی ہیں انہوں نے وہ شرائط پر عمل درآمد کرنا، ان شرائط کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ ایسے الزامات کے حوالے سے آپ کیا بولیں؟ ان کی شرائط کیا تھی؟ میں شرائط بھی بتاتا ہوں، شرائط ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، اور ہم نے انکار کسی سے بھی نہیں کیا۔ وہ پراپر ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہمارے واک اینڈ کے کچھ سینئر لوگ اور بھی موجود تھے، اور سارے اکٹھے بیٹھے تھے، تو اس میں جو مطالبات پیش کیے گئے تھے وہ مطالبات بھی ایسے تھے کہ جو کام ایک ہے نا، کوئی کام کرانا ہے، بالفرض بینک اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے، تو وہ ایک این جی او کا اکاؤنٹ اوپن کرانا بڑا مشکل ہے، وہ آپ شاید اگر آپ نے آزمایا ہو تو بڑا مشکل ہے، ڈیلے ہو رہے تھے، پلان میں تھے وہ کام۔ ایک مطالبہ یہی تھا کہ اکاؤنٹ اپنا ہو ادارے کا، پہلے ہم بائی ہینڈ ڈونیشن لے رہے تھے، اب ادارے کے اکاؤنٹ میں ڈونیشن آتی ہے، ادارے کے اکاؤنٹ پہ فلی ہم نے اوپر لیول تک اپنے سورسز لڑائے ہیں، تو اکاؤنٹ ہمارا مئی میں سٹارٹ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آڈٹ کا ایشو تھا، آڈٹ رجسٹریشن تک کا ویٹ تھا، رجسٹریشن ہماری جب سے ہوئی ہے اس سے آڈٹ آپ کو پتہ ہے جولائی ٹو جون ڈیو ہوتا ہے، تو ہمارا صرف 1 سال ہو گیا تھا اس سے اوپر، اور آدھا 6 مہینے اوپر آڈٹ ہم نے کرانا تھا، ہمیں کوئی ایسی فرم تلاش کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمارے اس ٹائم اکاؤنٹس وہ ایک تھا لیگل ایشو تھا کہ آڈٹ ابھی تک نہیں کرایا، لیکن اس ٹائم ہمارے ہر چیز کا آڈٹ کرا دیا گیا اور مکمل ایک چیز کا آڈٹ کرایا گیا۔ اچھا، آڈٹ کی طرف تو بیٹا بعد میں آئیں گے، یہ بتائیں ہم اپنا ملک صاحب کہ یہ ادارہ آپ کا رجسٹرڈ کب ہوا؟ نومبر 2021 میں۔ اچھا، 2021 میں آیا، 2017 میں آپ کا یہ ادارے کا وجود بنا، جی ہوا، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹ آپ کا کب کھولا؟ آپ کا بینک میں کب کھولا آپ نے؟ یہ مئی 2023 میں۔ مئی 2023 میں؟ اتنا لیٹ اکاؤنٹ آپ نے کیوں کھولا؟ کیا وجہ تھی؟ آج بھی اکاؤنٹ کی جو، بلکہ پہلے آپ کو بتاتا ہوں نا، 2017 میں ہم نے جب ادارہ سٹارٹ کیا نا تو رجسٹریشن کے لیے اپلائی اس وقت کیا تھا، اور 2021 میں جا کے رجسٹریشن ہوئی ہے۔ آپ اس ٹائم پیریڈ کا بھی حساب لگا لیں۔ این جی او کی رجسٹریشن پاکستان کیونکہ گرے لسٹ میں تھا، این جی او کی رجسٹریشن فل بین تھی۔ پھر اس کے بعد جب رجسٹریشن ہوئی ہے، وہ ابھی بھی آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں جائیں، آپ کے این جی او کا اکاؤنٹ کھولنا ہے بینک میں جائیں، وہ اتنی جلدی نہیں مانیں گے۔ پھر اگر وہ مان بھی جاتے تو وہ ڈاکومنٹیشن اتنی لمبی دیں گے نا تو پریشان بندہ ہو جاتا ہے، پوری بھی کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہم نے جس دن ہماری یہ رجسٹریشن ہوئی ہے، ہم نے اس ٹائم 6 سے 7 بینکس میں ہماری فائلز آج بھی پڑی ہوں گی، ہم نے اس دن ہی ہم نے ساری چیزیں ان کی پرووائڈ کر کے بینکس میں جمع کرا دی، لیکن بینک کی طرف سے وہ ڈیلے ہوتا رہا۔ اچھا، ایک بینک جو آپ نے بتایا ہے کہ اس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، لیکن آپ کے کچھ سابقہ دوست بتا رہے ہیں جو کابینہ میں شامل تھے کہ میزان بینک میں بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے۔ نہیں، میزان بینک میں ہمارا کوئی اکاؤنٹ نہیں، کوئی اکاؤنٹ کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں۔ الامت کا تو پہلا اکاؤنٹ بنا ہے ہمارا، ابھی ہم دوسرے 2-3 بینکس میں اور ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہمارے 2-3 بینکس میں اکاؤنٹ بن جائے، اچھا، لیکن ابھی تک ایک ہی بینک میں بنا ہے۔ اچھا، 2017 میں آپ کا یہ ادارہ، شاید صاحب 2017 میں سر ادارہ وجود میں آیا،
2017 سے لے کر اب تک ظاہر ہے ایک ویلفیئر کا ادارہ ہے، آپ چل رہے ہیں، بالکل ڈونرز کی سپورٹ سے چل رہے ہیں، ان کی امداد سے چل رہے ہیں. جتنی بھی امداد آئی ہے اس کا آڈٹ مکمل. کتنی بار ہوا آڈٹ 2017 سے لے کر آج تک؟ 2017 سے لے کر 21 میں کیونکہ رجسٹرڈ ہوا ہے نا، ٹھیک ہو گیا. 21 سے آگے جو ہے 22 کا جو تھا آپ کا جون، وہ ہم نے سارا پچھلا 17 سے لے کر جون تک کا سارا ایک دفعہ کرایا ہے، کیونکہ رجسٹریشن سے پہلے کا وہ الگ نہیں کرتے، رجسٹریشن کے بعد سے انہوں نے پچھلا سارا کیا ہے، سارا وہ ہو گیا 22 تک کا. اور 22 آپ کا نومبر 21 میں رجسٹر ہوا تھا. جی جی، اور آپ نے اس سے قبل کبھی آڈٹ کروا لیا؟ اس سے قبل سب کا آڈٹ کرا دیا. اچھا یہ آڈٹ ٹھیک کرنے ہے. والے آڈٹ کرنے والے کون تھے؟ آڈٹ کرنے والی التقویم فرم ہے اسلام آباد کی، اچھا انہوں نے آڈٹ کیا ہے. اور یہ ایک تھا، اور ابھی جو دوسرا ہوا ہے وہ ہمارا 22 سے لے کر 23 تک کا، جون تک کا. اور اب جو جولائی سے 2024 میں ہوگا وہ تیسرا اس ٹائم ہوگا. اچھا دوسرا قاری صاحب معذرت کے ساتھ بیٹا، اگر میں یہ سوال کروں گے، آپ بول رہے ہیں کہ آڈٹ ہمارا باقاعدگی کے ساتھ ہو رہا ہے، اکاؤنٹ بھی ہمارے کھلے ہوئے ہیں، کیا یہ ڈیٹیل آپ میڈیا کے سامنے ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ اکاؤنٹ ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر دے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آڈٹ بھی ہم آپ کو شیئر کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایشو آڈٹ نہیں. پبلک میں بھی شیئر کیا آپ نے آڈٹ؟ ہم نے ہماری پوری باڈی کو بھی پتہ ہے، جو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے، اس کے علاوہ ہمارے جو ڈونرز ہیں ہم نے ان سب کو تک پہنچایا ہوا ہے، اچھا سب کو آڈٹ پہنچایا ہوا ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، جتنے بھی ڈونرز روز اول سے لے کر آج تک جو بھی اس ادارے کو فنڈنگ کر رہے ہیں شاید صاحب، وہ فنڈ کدھر جا رہے ہیں ادارے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کو کوئی نہیں دے رہا ہے، مجھے کوئی نہیں دے رہا ہے، شاید صاحب کو کوئی وہ نہیں دے رہا کاموں کے لیے دے رہے ہے، وہ ادارے کو دے رہا ہے. ہیں. ایسا ہی ہے، کام کو نہیں دے رہا ہے، ادارے کو دے رہا ہے. ایسا ہی ہے. کیا یہ پیسہ ادارے کے پاس جا رہا ہے یا آپ کی جیب میں جا رہا ہے یا میری جیب میں جا رہا ہے؟ دیکھیں یا میں شاید آپ صاحب کی جیب میں؟ کو ایک سمپل سا حل بتاتا ہوں. ابھی ہم مینیج کیسے کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو ڈونیشن آتی ہے اکاؤنٹ میں نا، اکاؤنٹ میں وہ اکاؤنٹ میں ہی رہتی ہے. جو بائی ہینڈ بل فرض اگر کوئی آ گیا ادھر آ گیا، اس نے ہینڈ میں کیش دی، اس کی رسید بنتی ہے، اور پراپر اس کی منتھلی جو بل فرض اگر 10,000 ٹوٹل ملا کے ڈونیشن بنی تو وہ بھی بینک میں جمع ہوتی ہے، وہ یہاں سے استعمال نہیں کر سکتے، بینک میں جمع ہوتی ہے. اب بینک سے چیک کیش ہوتا ہے سگنیٹریز کے سائن سے، چیک کیش ہو کے جب آتا ہے نا، اس کا پھر پراپر حساب ایکسپینس کی سلپ کے ساتھ بھی بل فرض آپ نے 2 لاکھ کیش کرایا ہے، وہ 2 لاکھ کدھر لگا ہے، پھر وہ اس کا ریکارڈ ہے کہ لاکھ سیلری میں چلا گیا، 50,000 بچوں کی اسکول کی فیس چلی گئی، دیگر معاملات میں چلے گئے، تو یہ 2 لاکھ پورے. اب وہ منتھلی فائل ہر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریکارڈ کا مکمل کر کے رکھی جاتی ہے، جس کا آڈٹ والوں کو دیا جاتا ہے. آپ آڈٹ کریں. روز اول سے لے کر آج تک 2017 سے آپ کا ادارہ بنا، ابھی 2023 سے آ رہا ہے، کیا راؤنڈ فگر میں آپ بتا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ ادارے کے چیئرمین ہیں، سرپرست ہیں، مانی ادارے کو چلا رہے ہیں، کتنا فنڈ اب تک آپ وصول کر چکے ہیں؟ دیکھیں تقریباً ملینز میں ہی ہوگا، اور غالباً 35 to 40 ملین ہوگا. 35 to 40 ملینس اب تک ملین آپ کے پاس آ چکے ہیں. یہ اچھا ہاں جی 40 ملین 42 ملین کو شارٹ الفاظ میں آپ مختصر اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں، 2-4 دن کے کہ آپ نے یہاں خرچ کیے. دیکھیں ہمارا جو یہ سارا تھا، اس میں تو آپ سیدھا سمجھ لیں جو بلڈنگ ہے نا، بلڈنگ یہ جو پوری آپ کے سامنے بنی ہے، تقریباً 25 ملین تو اس پہ لگا ہوا ہے. زمین بھی ہم نے پرچیز کی ہے، یہ ڈونیٹ نہیں کی گئی. لوگوں نے نا یہ افواہیں پھیلائی ہیں کہ زمین ڈونیٹ کی گئی، زمین ڈونیٹ نہیں کی گئی، زمین پرچیز کی گئی ہے. تو وہ اور ود کنسٹرکشن، حالانکہ ہم زمین آپ نے پرچیز کی، جی جی پرچیز سے مراد کیا؟ ایک پرچیزنگ وہ ہوتی ہے کہ میں ذاتی اپنا روپیہ لگا کر نہیں، ڈونیشن سے، ڈونیشن سے. ڈونیشن سے ہاں جی پرچیز کیا آپ نے. ہاں جی. تو ایک تو یہ ادھر وقف ہے یا وقف ہے، وقف ہے، علومت کے نام وقف ہے. اور یہ ہے کہ ایک تو ادھر لگ گیا. باقی آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا 5 سال سے افطار دسترخوان اور ایک دن کا لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، اس میں یہ مالاکنڈ پہ بھی لگتا ہے، ٹیکسلا میں بھی لگتا ہے، اور ڈیلی دسترخوان بھی چل رہا ہے، اور ڈیلی ابھی بھی آرفنیج کے معاملات چل رہے ہیں. ساری چیزیں انہی میں یوز ہو رہی ہیں. جو ہمارے پاس آڈٹ پڑا اس میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے کہ جو چیز ایسٹس بنی ہے وہ کتنے ہیں، کتنے کے ہیں،
وہ بھی موجود ہیں، اور جو ویسے لگ گیا وہ کتنا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ یہ جو آپ نے پلاٹ خریدا تھا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ بلڈنگ آپ نے تعمیر کر دی ہے، ادارہ بنا دی ہے، یہ ملک دلاور سے آپ کے ادارے نے، جی اس جی، ادارے نے کتنے میں خریدی تھی؟ یہ تقریباً 1.8 کروڑ میں۔ اچھا 1 کروڑ، چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اس کی رجسٹری جو ہے کس کے نام پہ ہوئی ہے؟ اس کی رجسٹری پہلے میرے نام پہ ہوئی تھی، اور اس کی ریزن تھی، اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ جن سے لے رہے ہیں نا، جو ان کے چاچو ہیں، وہ ان کو ہارٹ کا ایشو ہے، آپ پیمنٹ کسی طریقے سے کلیئر کریں اور آپ اپنے نام ٹرانسفر کریں، تاکہ کل آپ سکون سے وقف کریں، ادارے کے نام کریں، بیچ میں میرے اس چاچو کو نہ ڈالیں کہ وہ وقف کریں ڈائریکٹلی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ اب جو وہ اگر ڈائریکٹلی وقف نامہ جاری کریں کہ یہ بلڈنگ میں نے، زمین میں نے وقف کی ہے، تو جن ڈونر سے میں نے پیسے لیے تھے کہ زمین ہم لے رہے ہیں، اور بدلے میں ہم ان کا وقف نامہ دکھاتے ہیں کہ یہ وقف انہوں نے کر دی ہے، تو پھر وہ اس کا ریکارڈ کیا آیا کہ انہوں نے تو وقف کیا، جو ڈونیشن آئی ہے زمین کے لیے وہ کدھر گئی ہے؟ تو اس لیے وہ اپنے نام ایمرجنسی تھی، اپنے نام کی تھی، لیکن یہی لوگوں نے کہا کہ یہ لے کر یہ کرے گا، وہ کرے گا، بھاگ جائے گا، ہم ادھر ہی ہیں، ہم شروع سے ادھر ہی ہیں، اور ہم نے زمین اس کے بعد اس کو وقف کر دی۔ ابھی یہ زمین علومت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام پہ۔ ابھی یہ علومت فاؤنڈیشن کے نام پہ ہے۔ جی جی، رجسٹریشن کیا بولتی ہے؟ رجسٹری انتقال ہاں جی، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس وہ کا؟ انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ ایک دوست کے پاس ہے ابھی جنہوں نے کرائی ہے، تو میں ان سے پوچھ دیتا ہوں، باقی وہ جو ہے فرد وقف کا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا اس کا خسرہ نمبر کیا ہے اس کا؟ یہ سارا تو اب اس پہ ہی لکھا ہوگا، میں آپ مطلب کو، خسرہ نمبر آپ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہے، اچھا یاد نہیں؟ پتہ نہیں ہے مجھے، اب ہم یہ معاملات کریں یا خسرے، اب دیکھیں ہمیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ واہ گارڈن میں آپ نے کچھ 4 6 7 مرلے کی آپ نے چار مرلے 4 مرلے کی آپ نے اراضی خریدی۔ وہ اراضی ہمارے ذرائع آپ کے مسافر کا دوست، کابینہ کے دوست، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ 25-30 لاکھ روپے میں وہ جگہ آپ نے دی تھی۔ وہ 25-30 لاکھ روپے آپ نے کیا کیا؟ وہ جگہ بکی ہے 26 لاکھ میں۔ ٹھیک ہے، وہ سیل کرنے کا مقصد کیونکہ چل رہی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ 4 مرلے لی تھی، ہمارا اس ٹائم پلان صرف کچن کا تھا کہ ہم اس جگہ پہ کچن بنائیں گے، اور جو دسترخوان آگے چلیں گے تو ان تک وہ کھانا پہنچائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا بعد میں آرفنیج بھی بن گیا، اب ہم نے سوچا کہ کچن الگ ہو، آرفنیج کے لیے الگ جگہ لیں تو ہمارے لیے مشکل ہوگا، ہم نے وہ سیل کرنے کا پلان کیا، سب ٹیم سے ڈسکشن کے بعد وہ سیل کیا، اور ہم نے پھر اس لینڈ میں اس کی جو 26 لاکھ پیمنٹ ہے وہ ہمارے پاس ٹام موجود ہیں، وہ پیمنٹ ساری کی ساری اس لینڈ کے استعمال میں آ گئی، کیونکہ جو ہم نے جب یہ لی تھی نا زمین، یہ ان سب دوستوں کو پتہ ہے۔ جن دوستوں کا میں نے نام لیا جو آپ کے ماضی میں کابینہ کے حصے تھے، جنرل سیکرٹری تھا راجہ طارق صاحب، شاہد صاحب، ان کا موقف، دوستوں کا موقف یہ ہے، میں کسی بندے کو ٹارگٹ نہیں کرتا، بالکل، کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا، اسی حوالے سے ہم وہاں آئے کہ عوام سنیں کہ انہیں ایسے الزامات میں کتنی صداقت ہے۔ بالکل، وہ کیا بول رہے ہیں کہ پہلے دن سے 2007 سے یہ ادارہ وجود میں آیا، ہم نے 0 سے سٹارٹ لیا، ادارے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، جب ادارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا، ہم نے جائز شرائط رکھی ان کے سامنے، ساری ذیشان صاحب کے سامنے، کہ اس کا آڈٹ سسٹم ہونا چاہیے، اس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اس کے باقی دیگر معاملات ہونے چاہیے، رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں جب یہ بات ہم نے بولی، ہم تو اس کے فاؤنڈر تھے، ہم تو اس کو تو اس کے بانی تھے ادارے کو ہم نے پاؤں پر کھڑا کیا، ہم نے دن رات محنت کی، جب ٹائم آیا حلوہ تیار معذرت کے ساتھ ساڑھے منہ سے لت مار کے چپیڑا مار کے ہمیں سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ سر میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا، اگر وہ فاؤنڈر تھے، پہلی بات تو فاؤنڈر کی آپ کی بالکل فاؤنڈر سے مراد یہ کہ ہم نے محنت کی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا رہا ہوں، دیکھیں ایک بندے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں صرف راجہ طارق صاحب تھے جو باڈی کی بات کریں، 2 چیزیں ہیں، میں اس معاملے میں راجہ طارق صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں باڈی میں جو آپ اتنے مجھے 6-7 نام بتا رہے ہیں نا، میں اس میں سے کہہ رہا ہوں باڈی میں جو تھے وہ 2 ہی تھے، حسن بھائی وہ میرے پڑوسی ہیں، راجہ طارق صاحب یہ ہماری یہ بھی پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، باڈی میں 2 تھے، جو باقی سارے ہیں وہ سارے والنٹیئر ممبر تھے، آپ بات کو سمجھیے گا، والنٹیئر ممبر ایک ساتھ دے رہا تھا، وہ بے شک ادارے کو جس طرف لے کر جا رہا تھا سب اوکے تھا، لیکن میں محنت ذاتی طور پر وہ کر رہے تھے، انکار نہیں تھا،
لیکن اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کو انہوں نے یہاں تک پہنچایا تو آپ بے شک انہیں لے آئیں. ہم پوچھیں گے کہ آپ نے کتنی فنڈنگ کرائی, کتنا اور ساتھ دیا, کہ ادارے کی بلڈنگ بنانے میں کتنا ہمارا ساتھ آپ کے دیا. وہ میں شکر, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اگر ہم ایسا ایک پروگرام کر لیں, جی ایک جی ٹاک شو کر لیں, ایک میٹنگ کر لیں, بلا دیا جائے. جس میں آپ کو بھی بلا لیا جائے, ان کو بھی بلا لیا جائے, آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں ہو جائے. انشاءاللہ ضرور. اچھا, ایک اس سے آگے چلیں. جو جرگہ آپ کا ہوا تھا, جو آپ کی ناراض کابینہ تھی, ان میں کچھ لوگوں کے یہ موقف تھا کہ دوران جرگہ کرنل صاحب تو میرے بھی بھائی ہیں, آپ کے بھی بھائی ہیں, کرنل فرق صاحب, فرق صاحب کہتے ہیں جی انہوں نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں کہ ابھی میں اس ادارے میں آ گیا ہوں, جو اس ادارے کے خلاف بولنے کی کوشش کرے گا میں اس کی زبان کاٹ دوں گا, ایک میں اس کا بندوبست کروں گا. تو پھر آپ کے سابقہ ماضی کی جو کابینہ تھی اس میں, اور موجودہ بھی ہو سکتا ہے, پی ایف ملازمین کے کچھ لوگ تھے. کرنل صاحب کی میں یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, اچھا آپ کے ناراض لوگ دوست لگا رہے ہیں کہ کرنل صاحب نے ان کو بھی دھمکیاں دی کہ آپ ہمارے ادارے پر انگلی اٹھائیں گے, ہم آپ کو وہاں سے نوکریوں سے فارغ کروا دیں گے, آپ کے پیچھے ایجنسیاں لگوا دیں گے. اس حوالے سے کیا بولیں گے آپ؟ نہیں نہیں, پہلی جو آپ نے بات کیونکہ کل میں نے کرنل صاحب سے ٹائم بھی دیا تھا کہ میں نے کہا کرنل صاحب میں آؤں گا, پھر آپ بیٹھ کر باتیں ہو جائیں گی, لیکن بیٹھنے کرنل صاحب آج نہیں تھے. وہ آپ جو پہلی بات کہہ رہے ہیں نا, کرنل صاحب نے کہا ہے کہ زبانیں کٹوا دیں گے, ایسی کوئی نہیں. وہ جرگے میں صرف دیکھیں میں بھی نہیں تھا, کرنل صاحب بھی نہیں تھے, صرف وہ بھی نہیں تھے. وہ جو جتنے لوگ تھے جرگے میں وہ سارے بے شک آ جائیں, سامنے ہوں گے نا تو پھر بات کلیئر ہوتی ہے. ایسی کوئی بات انہوں نے دھمکانے والی نہیں کی تھی. انہوں نے جسٹ اتنا کہا تھا کہ جو پی یو ایف کا امپلائی ہے وہ کسی بھی ایسی باڈی کا حصہ نہیں بن سکتا. ان کے یہ الفاظ تھے وہ, بلکہ آپ ان سے مجھ سے میرے بجائے آپ ان سے ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ پی یو ایف کا جو امپلائی ہے وہ کس باڈی کا حصہ نہیں بن سکتا. اچھا, ابھی آتے ہیں بیٹا ہم دسترخوان کی طرف. جی جی ماشاءاللہ, اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کچا کام کی شروع کیا ہوا ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہم جیسے غریبوں کو, بے شمار لوگوں کو آپ روزانہ کی بنیاد پر کھانا کھلاتے ہیں. گھر کا ایک فرد ہے کمانے والا, 8 اس کے بچے ہیں. موجودہ دور میں معذرت کے ساتھ ایک بندہ اپنے کنبے کو نہیں چلا سکتا. ایسے ہی ہے. آپ یہ سسٹم کس طرح چلا رہے ہیں معذرت کے ساتھ؟ آپ کے ڈونرز کتنے ہیں, روزانہ کے کتنے اخراجات ہیں, اور کتنی آپ کو آمدنی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ڈونرز کتنے ہیں یہ لمٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ ہر مہینے ڈونرز اوپر نیچے ہوتے ہیں. آپ نے اس مہینے آپ کے پاس بالفرض کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کی سیل آؤٹ ہوئی ہے زیادہ, آپ نے عطیات دے دیے, چندہ دے دیا, اگلے مہینے آپ کے پاس نہیں ہے وسائل. ہاں کچھ ڈونرز پرماننٹ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں جو ڈونیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم آگے لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں, اور اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ تقریباً وہ جو ٹیکسلا میں فی الحال دسترخوان چل رہا ہے, سینکڑوں لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اچھا, ڈونرز کی کوئی لسٹ آپ کے پاس ہے, میڈیا کو فراہم کر سکتے ہیں آپ؟ ڈونرز اصل میں نا, ڈونر سے پوچھے بغیر میں ان سے یہ شیئر نہیں کر سکتا. ایک ڈونر ہے وہ کہتے ہیں میرا نام تک نہ آئے تو میں اس کو کیسے شیئر کر سکتا ہوں. اچھا قاری صاحب, شاہ صاحب, آپ سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں, اور آپ سے بھی جی جی کوئی بڑا مسئلہ اہم نہیں. سوال کر رہا ہوں میں, یہ ویریفیکیشن کے لیے عوام میں جاننا چاہتی ہے. یہ ادارہ آپ نے آمدنی کے ذرائع بنانے کے لیے بنایا ہے یا ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے, کیا بولیں گے آپ؟ سر سمپل ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. کس طرح ثابت کریں گے کہ یہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے؟ سر کوئی ثابت کر دے کہ انکم کا ذریعہ بنایا ہے, سمپل جواب ہے. دیکھیں میں تو مجھے ثابت کی ضرورت ہی نہیں. آپ کے سامنے یتیم بچوں کی پرورش ہو رہی ہے, ڈیلی لوگوں کو کھانا مل رہا ہے, رمضان میں افطار کر رہی ہے. یہ سارے ویلفیئر کے کام جو ہم کہہ رہے ہیں تو ہم دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب کو پتہ ہے. کسی نظر میں اگر کوئی انکم کا ذریعہ ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں. دیکھیں اخراجات ڈیپینڈ کرتے ہیں کھانے کی پکنے کی چیز پر. ایک چیز ہے آج آپ بنا رہے ہیں بالفرض چکن بنا رہے ہیں تو اس کا ریٹ اور ہے, آپ دال بنا رہے ہیں اس کا ریٹ اور ہے. ایوریج سمجھ 8 سے 10 ہزار, 8 سے 15 ہزار یہ ایوریج چلتی ہے روزانہ کی. آپ کا ادارہ بقول آپ کے کہ آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے. جی جی ایسا آپ ادارے کے ایک ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے, چیئرمین بھی ہیں اور بانی بھی ہیں. مجھے میرے گھر کا پتہ ہے کہ صبح دودھ کتنے کا آ رہا ہے,
شام کو چائے کا کتنا ایسے ہی خرچ ہے، ایسے ہی ہے۔ سبزی کا کتنا خرچ ہے، بچوں کی تعلیم کا، جس طرح بھی آپ نے خود بتایا کہ پہلے میں نے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پلاٹ کی رجسٹریشن میں نے اپنے نام پہ کرائی، معذرت کے ساتھ بیٹا کوئی مسئلہ آپ نہیں۔ کی پہلی پوری غلط تھی، آپ کی پہلی سی انگلی آپ پہ کیوں اٹھ رہی ہے کہ آپ کی پہلی پوری غلط تھی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میڈیا کو آپ نے، ابھی لائیو پروگرام چل رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میڈیا کو آپ نے اس ادارے کی کیا بولتے ہیں رجسٹری آپ نے نہیں بتائی، فرض آپ کے پاس نہیں ہے، فرض نہیں ہم سارے سارے ہے خسرہ نمبر آپ نے ہمیں نہیں بتایا۔ ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو، ابھی ایک چیز کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا نا، دیکھیں آپ اس چیز کو ذرا اس سے وضاحت کریں، میں نے ابھی پہلے بھی آپ میرا کا سوال ہے بیٹا، آپ جواب دیں۔ دکھاتا ہوں، میرا آپ سوال سمپل، سوال کرنا میرا فرض ہے۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، اچھا، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس میں خسرہ میں ذہن میں نہیں ہے نا، خسرہ کیسے یاد کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پہلے آپ 30,000 روپے لیتے تھے، ادارے میں لوگ لیتے تھے، ابھی نہیں لیتے تھے، جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اس حوالے سے کیا بولیں گے؟ امپلائیز کو بھی آپ سیلری دے رہے ہیں آپ یا نہیں دے رہے؟ امپلائز سارے سیلری لے رہے ہیں، امپلائز سیلری کے بغیر امپلائی کیسا، سارے امپلائز سیلری اچھا، لے اگر رہے ہم ہیں سیلری کی بات کریں تو ماہوار کتنی سیلری دے رہے ہیں آپ؟ ماہوار تقریباً سب امپلائز کی 2 لاکھ سے 2,20,000 کے درمیان ہوتی ہے۔ اچھا امپلائز کتنے ہیں؟ اچھا، تقریباً 13 امپلائز ہیں۔ میرے امپلائیز میں کون کون آتے ہیں؟ ہمارے پاس ادھر آرفنیج میں دو ایک کوک ہے، ایک صفائی والا، 2 یہ ہے، ایک ہمارے ان کے پاس ڈرائیور ہیں، ایک قاری صاحب ہیں، 4 یہ آرفنیج کے، 2 ہمارے اکاؤنٹ میں لڑکے ہیں، اور جو ہمارے 4 ہیں نا وہ ہمارے جو دسترخوان مینیج کر رہے ہیں وہ لڑکے ہیں، اور باقی ٹیچرز ہیں جو بچوں کو پڑھانے شاہد آتے ہیں۔ صاحب آپ بڑے سینئر صحافی بھی ہیں اور مذہبی اسکالر بھی ہیں، جی جی، میری بات پہ ناراض نہیں ہونا بیٹا، نہیں ہوتا، بھلے میرے سوالات سخت ہوں گے، کوئی بھی آپ مسئلہ اس سے نہیں، سخت جواب دیں، نہیں کیونکہ عوام کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہے ضرور وہ ضرور، نکلنا چاہیے۔ کوئی بھی ادارہ آپ جوائن کرتے ہیں، جی جی، کوئی بھی ادارہ آپ بناتے ہیں، بالکل اس کے لیے پہلی پوری کیا ہے کہ آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں۔ بالکل جب آپ نے ادارہ بنایا کہ آپ نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے سر، یا نہیں کیے؟ میں جو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا، یہی فرق ہوتا ہے، میں بات میری بھی سمجھیے گا، ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ بندے میں۔ ہمارے ان دوستوں کی نظر میں کچھ اور معاملات تھے، حالانکہ انہیں میں بتایا تھا جب رجسٹریشن ہو رہی ہے نا، رجسٹریشن میں ایک ایجنسی نہیں، این جی او کے رجسٹریشن میں تقریباً 6 ایجنسیز نے ویریفائی کیا ہے بندوں کو، تب جا کے وہ اپروول دیتے ہیں، جس میں انہوں نے ایسٹس میں فائلر ہوں، مجھے انہوں نے شرط ہے جو ادارے کا ایسا بنے گا وہ فائلر ہوگا، نان فائلر این جی او کا ایسا بن ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے ایسٹس ایف بی آر تک بھی پہنچتے رہیں۔ میں فائلر ہوں، میں ادارہ بننے سے پہلے میرے پاس، اگر وہ میرے پاس ذاتی طور پر پرسنلی 3-3.5 لاکھ کے طوطے بھی تھے اس ٹائم، طوطے میں شوق تھا علومت سے پہلے، وہ تک بھی انہوں نے لکھوائے ہیں کہ آپ کے پاس یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایسٹس جس کے پاس ہونا چاہیے وہ ہمارا ہے، ایف بی آر کے پاس ہے۔ آپ پورا ٹائم اس ادارے کو دے رہے ہیں، جی جی، تو آپ اپنے ذاتی اخراجات آپ کہاں سے دیکھیں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں یہ معاملہ ہوا ہے، پہلے میں لے رہا تھا 30,000، ابھی فی الحال ہم نے 2-3 مہینے سے روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا گھر ہے، اللہ کا شکر ہے، میرے بھائی ہیں کام کرتے ہیں، ابو ہیں میرے اپنا اچھا بزنس کرتے ہیں، کمبائن فیملی ہے، ابھی سرکل چل رہا ہے، میں آن لائن یہ اسلامک ٹیوشن بھی پڑھاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرے اخراجات مجھے ابھی تک ٹینشن نہیں ہے، ہاں آگے کا انشاءاللہ ابھی پلان کر رہے ہیں کہ کچھ انشاءاللہ جوائننگ کریں گے۔ ادارے سے پہلے ایک بار معذرت قاری صاحب، جی جی، ادارے سے پہلے آپ کے اثاثوں کی کیا پوزیشن تھی اور اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ جو پہلے تھی وہی ابھی بھی وہی ہے، اچھا، جو پہلے تھی سمپل۔ وہ اس سے آگے چلیں گے۔ آپ کے ادارے کا منشور کیا بولتا ہے؟ اس ادارے میں سپوز اس ادارے کا بانی میں ہوں، چیئرمین میں ہوں، جی جی، کیا میں اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی عزیز کو عہدہ دے سکتا ہوں کہ یہ آپ کی پالیسی میں ہے یا نہیں دیکھیں ہے؟ ادارے کا منشور کہتا ہے آپ کے ساتھ جو کام کرا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان شرائط پر اتر رہا ہے کہ وہ ادارے کا ایسا بن سکے تو آپ اس کو ایسا بنا سکتے ہیں، نہ کہ کوئی رشتہ داری کا تو بیچ میں چکر ہی نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہ بھائی کیا باپ کیا کام پہ اتر رہے ہیں تو آپ انہیں بنائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس ٹائم جو ہماری باڈی ہے وہ آپ کو بتایا، میں نے اپنا نام لے دیتا ہوں، وضاحت بھی کرتا ہوں، ہمارے حسن بھائی ہیں، حسن خان بھائی، وہ یہ ادھر جو کوہستان میں ڈریمز ایسوسیٹس کے نام پہ بزنس کر رہے ہیں، بڑا نام ہے ان کا،
وہ بچے نہیں ہیں, وہ کافی مطلب سمجھدار ہیں, ایجڈ انسان ہیں, اور ایک اپنی لائف میں ایک بزنس چلا رہے ہیں, انہیں آئیڈیا ہے کیسے کیا چلانا. پرویز صاحب ہیں جو یہ اسٹوڈنٹ بریانی کے آنر ہیں, نیوی سے ریٹائر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے 2-3 جگہ پہ بزنس رن کر رہے ہیں, ٹرینڈ بندے ہیں. اب کی باڈی بتا رہا ہوں. کرنل فرق صاحب ہیں, ٹھیک ہے. تھرڈ آپ کے آئے ہمارے وہ اماد صاحب ہیں, وہ بینک میں مینیجر ہیں, ٹھیک ہے. فورتھ ایک میں ہوں, اور عمر ہے ہمارا, وہ انجینئر ہیں, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ہمارے ایک عدیل بھائی ہیں, خیبر سٹی کا مطلب اونر میں سے ہیں. یعنی کہ ہم نے پوری باڈی اب واہ کینٹ کے مختلف لوگوں کے ساتھ وہ کمبائن کر دی. اب ساری باڈی وہ ہے, اور وہ فیصلہ کرتے ہیں تو آگے کام ہوتا ہے. اچھا, ابھی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے ان کا ادارہ قائم ہوا, ان کا خاندان کا کوئی فرد جو ہے عہدیدار نہیں, عہدیدار سٹارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں بات سمجھیے گا. جب رجسٹریشن کرانی تھی نا, تو انہوں نے ان کے 7 ممبرز کی ریکوائرمنٹ تھی. آپ کو میں نے بتایا ہم بنانے والے جو فاؤنڈر تھے نا, وہ ہم 3 لڑکے تھے. اب 4 کی سیٹس خالی تھی, ٹھیک ہے. حسن بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے. 3 کی سیٹس خالی تھی. تو اب مجھے بتائیں, ٹرسٹیبل بندہ ڈالنا تھا. کیوں ٹرسٹیبل نہ ڈالیں تو ادھر سے کام خراب ہونا تھا. عارضی طور پر سمجھ لیں جیسے ہمارے اس ٹائم نگران حکومت چل رہی ہے, تو نگرانی کی سیٹ اپنے اس بھائی کو یا ایسے کزن کو کہ جو ہمارے ساتھ ورک بھی کرا رہے تھے, حالانکہ ابھی بھی کام کرا رہے ہیں, مجھے کافی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہم نے اب جو ٹیم بنائی ہے ان میں سے فیملی کو نکال دیا. ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم ان لانجوں میں نہیں پڑنا چاہتے, اور اللہ کا شکر ہے اپنے کام کی طرف دھیان دے کر کام ہی کر رہے ہیں. اچھا, ابھی آپ بول رہے ہیں کہ آپ نے خاندان کے لوگوں کو شامل نہیں کیا. ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کی مسز بھی اس ادارے کی چیئرمین تھی. کیا بولیں گے آپ؟ جو تھا میں نے آپ کو ابھی وہی لیکن جواب. آپ نے بیٹا اپنی مسز کا نام نہیں لیا. دیکھیں مسز کا فیملی ممبر, آپ کا ہے نا 3 فیملی ممبر ڈالے تھے, تو اب لازمی ہے مسز کا نام بھی لیں. 3 فیملی ممبر ڈالے تھے. ابھی کی باڈی کی بات کریں, دیکھیں میں آپ کہہ رہے ہیں نا معاملات شفاف ہونے چاہیے, صاف, میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں. کیوں؟ ایک محنت کر کے سیٹ اپ کو یہاں تک لایا. اب چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پہ میں تباہ تو نہیں کر سکتا, اس لیے میں نے ان بندوں کو ڈالا ہے جو روز کی لڑائیاں, یہ جھگڑے نہیں. ہاں, ایک پراپر ٹیم ہے, فیصلہ کرے گی تب بات کام آگے بڑھے گا. آپ نے اپنی مسز, پھر میرا وہی ضمنی سوال, آپ نے اپنی ڈالا مسز تھا, ابھی نہیں ہے. کیوں ڈالا تھا, کیوں نکالا آپ نے؟ سر آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ اس ٹائم 3 ٹرسٹیبل بندے چاہیے تھے, اور ہم نے عارضی ڈالے تھے, ابھی ہم نے نکال دیے. مسز کے علاوہ کوئی اور پورے اس علاقے میں آپ کو نظر نہیں آیا, کسی اور کو آپ رکھ لیتے؟ آپ کے نزدیک ٹرسٹیبل بندہ آپ کے گھر کا یا باہر کا؟ سوال ہے نا, دیکھیں. نہیں, یہ پھر آپ اسی وجہ سے آپ پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں, لوگ آپ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ٹارگیٹ میں آج تک کہہ سکتا ہوں, ہم نے یہ پوری بلڈنگ بنائی ہے, ایک نے بھی آ کر بات کو میری سمجھیے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی مسز کے علاوہ کوئی اور بھی ٹریسیبل بندہ نہیں تھا, یہی ہو گیا نا بیٹا؟ 3 میں نے آپ کو کہا فیملی ممبر ڈالے تھے اور عارضی ڈالے تھے, یہ تو اتنی وہ بات ہی نہیں بنتی. عارضی ڈالے تھے, اب نکال دیے, بات ختم. اچھا, سیکنڈ جو میں ایک آپ سے کرنے لگا تھا, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں, انگلیاں آپ خود سمجھتے ہیں دین سے تعلق رکھتے ہیں, سیدھے راستے پہ چلیں, انگلیاں نہ اٹھے تو وہ تو تاریخ میں نہیں ملتا. سیکنڈ بات یہ ہے, اگر ہم نے اس سیٹ اپ کو گندے ہی کرنا ہوتا نا, تو میں ان بڑے لوگوں کو نہ ساتھ رکھتا. عمر میں ان سب سے چھوٹا ہوں, ابھی میری جو ہماری ٹیم ہے نا, ان سب سے عمر میں چھوٹا ہوں, سارے مجھ سے بڑے ہیں. اگر میں نے یہی کام گڑبڑ کرنے ہوتے تو میں بڑوں کو کیوں رکھتا. اب میں نا ٹاپک کیونکہ اور ہے, جو بھی میں کسی کی ذات کی طرف نہیں جا رہا, نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ جو اٹیک کر رہے ہیں نا, ان کے کیا معاملات تھے ادارے میں. میری بالکل اینڈ ہے, میں کسی کی ذات کے بارے میں بات نہیں. کیا یہ کھول کے بتائیں نا, آپ بتائیں نا کہ کیا ہے وہ آپ پہ الزامات لگا رہے ہیں. پہلی بات سمپل ادھر تک کی ہے, الزامات لگیں گے بھی, مزید بھی لگیں گے, ٹھیک ہے. ہم آپ کو بتایا ٹارگیٹ ہے صاف شفاف کام کریں. میں آپ بڑے ہیں مجھ سے دونوں, میں آپ کو بھی کہوں گا مشورہ ابھی دے کر جائیں, اس سیٹ اپ کو ایسے نہیں ایسے چلائیں, مشورہ کارآمد ہو, ہم ابھی مانیں گے آپ کا, ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہ کہ وہ ان میں سے وہ باڈی کے ممبر ہی نہیں تھے, والنٹیئر تھے. اب ایک والنٹیئر کے پیچھے میں اپنا ساری آپ کو ان کے بتاؤں تو مناسب نہیں ہے. لیکن باڈی کا ایسا ہو نا, تو طارق بھائی باڈی کا ایسا تھے, مانتا ہوں سارا آنکھوں پہ, صرف ان کو سائڈ پہ کرنے کا ایشو تھا, پالیٹکس میں تھے. طارق بھائی نے خود کہا ہے پالیٹکس والا بندہ اب علومت میں نہیں آئے گا, وہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں. انہوں نے خود کہا ہے, ہاں
کہہ رہے تھے کہ بتایا نہیں ہے، اس چیز کا دکھ تھا، لیکن یہ ہے کہ میں پارٹی اس سے الگ ہی ہوں کیونکہ میں سیاست کر رہا ہوں. اس سیاست کا بندہ اس باڈی میں ہم نہیں رکھ سکتے. ان سے میں نے ہماری بات بھی ہوئی ہے. خیبر سٹی کے مالک کا کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ عدیل وہ مالکان میں سے ہیں، جو مین اونر ہیں وہ کمران وہ گوشت، جو اس دن آئے تھے داڑھی وہ والے. جو اس دن آئے تھے وہ عدیل بھائی آئے. اچھا عزیز بھائی، انہوں نے بیٹا جو 15 کنال جو ہے اراضی ڈونیٹ کی ہے جی جی آپ کے ادارے کے لیے، وہ ادارے کے نام پہ ڈونیٹ کی ہے یا پھر؟ وہ ادارے کے نام پہ ہی کریں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے ہمیں وہی جو اس دن لیٹر دیا تھا جس پہ صرف لکھا ہوا ہے کہ الامت کے نام پہ زمین کریں گے، کوئی خسرہ نمبر نہیں لکھا کون سی زمین کریں گے. میری ابھی ہماری ان سے میٹنگ ہونی ہے، اچھا اور شرط پہلی ہم نے رکھنی یہ ہے کہ زمین کسی ذات کے نام پہ نہیں ہوگی، زمین الامت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام پہ. ٹھیک ہوگی. اچھا بیٹا دوسرا بھی یہ بتائیں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو کہ بقول آپ کے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. جب نیک کام کرتے ہیں تو انگلیاں اٹھتی ہیں. ابھی اس وقت آپ کا ادارہ کام پہ کھڑا ہے؟ کتنے ایسٹس ہیں آپ کے اس وقت؟ ایک ایسٹس میں شاہد صاحب ان کی پراپرٹی بھی شامل ہے، بلڈنگ ادارے کی بلڈنگ بھی شامل ہے، گاڑیاں بھی اور دیگر جو ایسٹس ہیں وہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک تو یہ بلڈنگ آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ ابھی علومت کی یہ 18 مرلے پہ ہے، 18 مرلے پہ بلڈنگ ہے، پوری کی پوری علومت کی ہے. ٹھیک ہے ایک بات. دوسری ہمارے پاس ایک گاڑی ہے جو بچوں کو اسکول پک اینڈ ڈراپ کے لیے یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹیکسلا دسترخوان کا کھانا بھی وہ اسی پہ رکھ کے لے کے جاتے ہیں، وہ کیری ہے. ٹھیک ہے دو چیزیں. اس کے علاوہ علومت کے ایسٹس میں سے جو بھی اس بلڈنگ کے اندر سامان پڑا ہے نا وہ سارے کا سارا علومت کا ہے، وہ کسی کی ذاتی چیز نہیں ہے. حالانکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس نے لا کر ڈونیٹ کیے ہیں، گھر سے اٹھا کر لا دیتے ہیں لوگ، لیکن جب آ جاتی ہے تو وہ علومت کی ہے. اس میں کوئی علومت میں بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ وہ کسی کی ذاتی پڑی ہے. علومت دسترخوان کا کھانا کہاں پک رہا ہے اس وقت؟ یہ ادھر کچن ہمارا ہے جو سی ٹائپ کا آخری گھر یہ بھی ہے، آپ کی اپنی جگہ ہے؟ وہ دوست کی ہے، اپنی نہیں ہے. وہ انہوں نے ہمیں سمجھ لیں اس کا رینٹ نہیں چارج اس کے کیا. علاوہ کوئی اراضی کسی جگہ؟ علومت کی اس کے علاوہ کوئی راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے سوائے یہ جو سوائے اس کے. ہاں خیبر سٹی والے دیں گے، ہمارا ان سے ٹارگٹ ہی ہے. جب ہم اگر اس پہ ورک کرتے ہیں ابھی تو ہم اسے دیکھیں گے کہ صورتحال میں آج بھی ایک وزٹ کیا ہے، ابھی تو ادھر آبادی کا نام و نشان نہیں ہے. ہم سٹارٹ کریں گے اس وقت جب وہ علومت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام اپنی جو بھی پالیسی ہے ان کی لیٹر ہے وہ الاٹمنٹ لیٹر دیں گے، وہ ٹرانسفر کریں گے، وہ ان کو پتہ ہوگا. لیکن ابھی یہ تو اعلان ہی مطلب ابھی تو کسی کے نام نہیں ہوئی. آپ بتائیں کہ یہاں پر اس وقت کتنے بچے ہیں آپ کے پاس؟ اس وقت ہمارے پاس 23 بچے ہیں. یہ سارے یتیم بچے ہیں. 2 بیچ میں ایسے ہیں جو یتیم نہیں ہیں، لیکن ان کا کیس ایسا ہے کہ وہ والد صاحب فالج کا اٹیک ہے، گھر پڑے ہوں ہمارے پاس، ان کے سارے اخراجات آپ کا یہ ادارہ کر رہا ہے؟ سارے اخراجات. کچھ لکھا ہے آپ نے کہ ماہانہ راشن آپ علومت کے زیر اہتمام آپ کچھ گھروں کو فراہم کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے. تو یہ کہاں اسی کے ارد گرد ہے کہیں قریب ہے؟ دیکھیں ماہانہ راشن کا جو معاملہ ہے نا یہ بھی ایسا ہے کہ کبھی اپ ہوتے ہیں کبھی ڈاؤن ہوتے ہیں. ہمیں کچھ ڈونرز ہیں جو راشن کے لیے پیسے دیتے ہیں، آپ راشن لوگوں کو دیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو فیملیز ہیں ان میں اگر کیونکہ جو ایک سوال مجھ سے پہلے کیا گیا تھا جو کیونکہ شاید آپ کی لسٹ میں بھی ہو کہ آپ سارا اپنے رشتہ داروں کو عزیزوں کو، میرے رشتہ دار کوئی غریب بھی ہے نا علومت سے آج تک کسی کو راشن نہیں دیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دوست علومت جس تک راشن پہنچ رہا ہے، یہ جو لڑکے تھے نا، اب میں ایک بات بیچ میں کر ہی دیتا ہوں، سارے ان کے ریفرنسز تک راشن پہنچا ہمیشہ. جو یہ لڑکے تھے سابقہ کابینہ تھی آپ کی؟ کابینہ نہیں تھی. دیکھیں وہ والنٹیئر ممبر. اچھا ہاں کابینہ والے آپ کو بتا رہا ہوں، کابینہ میں 2 تھے، راجہ صاحب اور حسن بھائی، ان دونوں کا لین جن کے میں نے نام لیا. ٹھیک ہے. میں نے آج تک یہ بھی بتا دیں میں نے کس کو اپنی اس سے راشن دیا ہو، حالانکہ ویریفائی یا پوچھنے کے لیے ہم ہی چلے جاتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی کو راشن اس ہی لیے نہیں دیا. کل لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو اپنے جاننے والوں کو دے رہے ہیں. اور ابھی بھی جن کو جا رہا ہے، پہلی بات یہ جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں نا رہ رہے ہیں، کئیوں کی مائیں کسی کے گھر میں کام کر کے اپنا گزارا کر رہی ہیں، اور کئیوں کی مائیں ایسی ہیں بیماری کی وجہ سے کرائے کا ہی گھر ہے، اپنے گھر پہ لیٹی ہوئی ہیں بستروں پہ. پہلا ٹارگٹ ان عورتوں تک پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ کبھی زیادہ راشن ہو جائے مزید کوئی، میں ان کو ہی کہتا ہوں جو ہمارے ساتھی موجود ہیں، میں نے راشن کے معاملے میں آج تک، اور ہم پوسٹ بھی اسی وجہ سے نہیں لگاتے، ہمارے پاس کالز بہت زیادہ آ جاتی ہیں. راشن 5 کارٹن کا ہے اور کالز 50 آ رہی ہیں، اب ہم کیسے پورا کریں؟ یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں انہی کے کہنے پہ آپ لوگوں کو راشن دیتے رہے بقول آپ کے؟ دیکھیں کیا میرا ضمنی سوال ہے اسی سے نکل رہا ہے، جن کے کہنے پہ آپ لوگوں کو راشن دیتے رہے، کیا وہ مستحق لوگ تھے جن کو راشن دیتے رہے؟ وہ
کیونکہ پوری ٹیم تھی نا ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے تھے، تو ہم نے انہیں پلان ایک بتایا تھا، ہمارے پاس فارم ہے پورا کہ اس بندے کی آمدنی اتنے سے کم ہو، میرے خیال میں 10,000 ہم نے لکھا ہے، 10,000 سے کم آمدنی ہے تو راشن کا مستحق ہے، آپ فل کر کے لاؤ آپ کے اینڈ پہ۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ موبائل مستحق تک پہنچا دیں، آپ کو میں ذمہ دار بنا رہا ہوں، اللہ سے لین دین اور آپ کی لین دین وہ اللہ جانے، آپ بے شک میری طرف سے کسی کروڑ پتی بندے کو پکڑا دیں وہ آپ کا معاملہ ہے، میں ان کے ریفرنس سے دیتے رہے آپ، ٹھیک ہے؟ ایسی قربانی ہوتی ہے، قربانی پہ گوشت، اب یہ ساتھی بھی سارے اپنے گھر لے کر جاتے تھے قربانی کا، شرن ناجائز نہیں، آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو، دیکھیں شرن اگر جیسی مجھ سے بھی یہ بلیم لگائے جا رہے ہیں نا، اگر شریعت کی بات کریں تو شریعت کئی جگہوں پہ چھوٹ دیتی ہے، قانون بھی، لیکن میں نے ہر چیز سے احتیاط اسی لیے کی کل تک کوئی ایسا نہ کہے کہ یہ اپنے گھر لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قربانی ہوتی ہے ہماری، لوگ بانٹنے کے لیے جانور دیتے ہیں، وہ آئے، اچھا آج اس دفعہ بھی حالانکہ وہ ناراض تھے بانٹنے کے لیے وہی آئے تھے، اپنے کئی بندوں کو لا کے دیا تھا، ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں اس باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ لمبی بحث ہوتی ہے، میں نہیں، میری طرف سے سارے دوست خوش رہیں، ہاں اپنی اپنی جگہ پہ اللہ کی رضا والے کام ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ رہی بات وہ جو ادھر سے گوشت بھی میرے کسی ریلیٹیو غریب ہے تو غریب رہے، ہم گھر سے اسے دے دیں گے، علومت سے کبھی نہیں دیں گے۔ اچھا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ الزامات لگتے رہتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، بالکل ایسا آپ پہ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے ادارہ بنائی ہے بیٹا میری طرف سے نہیں ہے، سر میں آپ کی اچھا کوئی بات بری اچھا نہیں بناؤں گا، آپ پہ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ کل تک آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کل تک شاہد صاحب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آج آپ لاکھ پتی بن گئے ہیں، کروڑ پتی بن گئے ہیں، آپ 50 لاکھ روپے کی گاڑیاں بھی روزانہ کی بنیاد پر خرید رہے ہیں، ایک ایک گھنٹے میں آپ ان کی پیمنٹ بھی ارینج کر لیتے ہیں، اچھا ایسے الزامات کے حوالے سے آپ کیا بولیں گے؟ آپ سر سمپل آپ کو جواب دیں گے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود پہلے پتہ کر لیں کہ ہم پہلے کون تھے، دیکھیں میں ادھر بھی بتا دوں، ہم یعنی کہ وہی بات ہے، میں کئی باتیں نہیں کرنا چاہتا، کیوں مجھے پتہ ہے اور میرا خدا جانتا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا جا رہا ہے، صحیح ہے؟ لیکن ایک چیز ہے، میں آپ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جواب دوں گا بیٹا مشاہد صاحب پھر اپنی پوزیشن میڈیا کے سامنے کلیئر کریں نا، ابھی آپ کو 26 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے، سر، آپ پر اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، پھر آپ خود یہ بول رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں، ڈرامے کی پھر اصل وجہ بتائیں نا آپ۔ سر یہ کلیئر ہی کر رہا ہوں میں، آپ وہ صحیح جذبات میں آ جاتے ہیں، میری ایک بات سنیں، جو آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو جدھر گھر ہے نا، گھر وہ آپ کس سے پتہ کروا لیں گھر کب سے ہے، اگر ہم آج کہہ رہے ہیں نا ارب پتی یا کروڑ پتی ہے، بہت مبالغے، مجھے یہاں تک کہا گیا کہ آپ کے نران میں ہوٹل ہیں، ٹھیک ہے بھائی ہوٹل ہیں، آپ پروف دے دو، ٹھیک ہے؟ اگر ہوٹل ہیں ٹھیک ہے پروف دے دو، مجھے کہا گیا کوہستان میں 50 کروڑ انویسٹ، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ڈرامہ ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں نا 50 کروڑ میں شاید بڑے بڑے ڈیلر نے نہیں کیا، میں نے کدھر سے کر دیا انویسٹ، ہاں پروف دے دیں، میں مان جاؤں گا 50 کروڑ میرا ہے۔ سیکنڈ بات، میرا گھر جدھر ہے آپ ابھی جی ٹی روڈ پہ تو ہمارے گھر ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی مالیاتی کروڑ آج کی نہیں ہے، وہ گارڈن سے ادھر شفٹ ہوئے ہمیں 45 سال ہو گئے، اب علومت بنے 5 سال ہوئے ہیں اور ہمارے پاس پیسے ابھی ہیں۔ سیکنڈ بات یہ کہ دیکھیں ذاتی اٹیک پہ اگر کوئی مجھے کہے، بات سمجھیے گا، دیکھیں آپ نے یہ جیکٹ بھی کسی کے پیسوں سے پہنی ہے، یہ پہنی ہے، ہم پہلے ننگے تھے، مجھے یہاں تک کہا کہ شادی کس کے پیسوں سے کی ہے، انہیں پہلے نہیں پتا تھا سب کو کہ یار یہ سارے کئی بیچ میں رینٹ پہ رہ رہے ہیں خدا کے بندے اور ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں، پروف دے دیں میں مان جاؤں گا، گاڑی آ رہی ہے 50 لاکھ کی، دکھا دینا سر، دیکھیں آپ کو جس نے کہا ہے آپ انہیں کہیں بھائی پروف بھی دے دو 50 لاکھ کی گاڑی کا پروف، اب میں بیٹھ کے کلیئر کب تک کروں گا، آپ آئیں کل کوئی اور آئے میں سب کو کہوں گا نہیں ہے، اس کی بجائے آپ ان سے کہیں بھائی آپ پروف دے دو، گاڑی پہلی بات دیکھیں دو آپ سمجھدار ہیں، گاڑی آئی ہے 50 لاکھ کی پروف دو، سیکنڈ علومت کی فنڈنگ سے آئی ہے پروف دو چیزوں کے پروف مجھے دے دیں، سمپل ہم کہہ رہے ہیں یار۔ آپ کے ذاتی استعمال میں گاڑی ہے اس وقت؟ میری ذاتی استعمال میں کوئی گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس موٹر سائیکل ہی تھے، موٹر سائیکل میں ہی ہے، ٹھیک، اور گھر میں گاڑی ہے، وہ آج کی نہیں ہے، وہ پہلے کی، ان سب کو پتہ ہے گاڑی پہلے سے ہمارے گھر میں، اب یہ بھی کہیں کہ آپ اپنے گھر میں بھی گاڑی نہیں لے سکتے، میں نے ذاتی طور پر اس ادارے کی خاطر سر اتنی چیزیں چھوڑ دی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، گاڑی پہ میں گھر کھڑی بھی ہو تو میں کبھی لے کر نہیں آتا، یہ گندی دنیا ہے، باتیں کریں گی گاڑی، ان لوگوں نے لوگوں کو کہا ہے ذیشان گاڑی سے نیچے پاؤں نہیں رکھتا، ذیشان کی جوتی بھی اگر آج بھی اٹھا کر پوچھے نا تو ابھی لے کر آئے ہوں 400 روپے والی جوتی پہنی ہوئی ہے، ہمارے تو یہ سب سامنے ہے سر، ہم نے نخرہ نہیں کیا،
صحیح بات. تو اب ایک بندہ پیچھے پڑا ہی رہے. مجھے تو ذہنی طور پر میری طرف سے تو میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کوئی ایماندار شخص نظر آئے ادارہ چلانے والا تو میں کہوں یار سنبھالو, میں جا رہا ہوں اپنے کوئی کام کرنے. یار زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے, روز میسج. اب آپ نے ایونٹ بھی نہیں بلایا, ایونٹ کیا کرنل صاحب نے, بات کو سمجھیے کہ جو بھی ایونٹ ہم نے کیا ہے یہ کرنل صاحب نے کرایا, خرچہ ان کا تھا. آپ کو میں نے ادھر بھی نیچے اعلان میں بتایا خرچہ انہوں نے کیا. آپ کو میں نے بلایا, کرنل صاحب نے بلایا تھا. کرنل صاحب نے کیوں ایونٹ ہی وہ کرا رہے ہیں, گیسٹ وہ بلا رہے تھے. انہوں نے مجھے میسج کر کے عجیب عجیب باتیں بھی کی ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا تو وہ ہوگا, مجھے کیوں نہیں بابا, میری کیا غلطی ہے؟ اگلا بندہ ڈونر کانفرنس کر رہا ہے کہ آپ کے خرچے جو کم ہے وہ پورے ہو جائیں. اب میں اسے کہوں ان کو بھی بلاؤ, ان کی مرضی ہے نا. دیکھیں آپ آج کہیں سر میری طرف سے کل پروگرام ہوگا, میں آپ کو 100 بندوں کی لسٹ دے دوں, میرے 100 بندوں کو لازمی بلانا. آپ کر رہے ہیں آپ جیسے کریں. اب بیچ میں آپ سے بھی بحث نہیں کر سکتا, اور یہ میرے سر پہ چڑھ رہے ہیں تم نے ہمیں نہیں بلایا. مجھے بتائیں ہم کس طرف جائیں؟ ہم تو شروع سے چاہتے ہیں کام, ابھی بھی خدا شاہد ہے اگر یہ ٹینشن ہے یہ لنج ختم ہو تو ہم آپ کو اور کام اتنا کر کے دکھائیں آپ سوچ نہیں سکتے. ہم نے اتنی پلاننگ بنائی لیکن اب ساری کی ساری ذہن ہمارا نا انہی کاموں پہ لگا ہوا ہے. پیچھے جب یہ اٹیک کیے گئے تھے, پوسٹیں لگائی گئی تھی, میرے گھر والے بڑے پریشان. گھر والوں پہ بھی اٹیک, یہ اٹیک, وہ گھر والے کہتے ہیں نیکی کا کام کر کے یہ ملنا تھا تمہیں. اور خدا شاید ہے میرے بڑے بھائی نے کہا ہے کہ الامت سے چوانی تک نہیں کرنی. اگر زندگی میں کبھی ایسا معاملہ ہو اپنی طرف سے جائیں لیکن ادھر سے کبھی گھر میں پیسے نہ آئیں. اور پھر بھی یہ سمپل وہی کہہ رہا ہوں, کوئی پروف لا دے. بحث کا یہ وہی بات ہے, میں دل کی باتیں کروں گا تو اور بات, پروف لا دیں ہم مان جائیں گے. کہ پروف کوئی چیز ہے نا, آپ آنکھیں بند کر کے تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. آپ کہیں دبئی میں میرے پلازے کھڑے ہوئے ہیں, وہ آنکھیں بند کر. ابھی تک فنڈنگ ہو رہی ہے یہ کیا بیرون ممالک سے زیادہ ہو رہی ہے یا فنڈنگ بیرون ممالک سے سمجھ لیں فنڈنگ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی نہیں ہو سکتی اور ہمیں بھی نہیں آ سکتی, کیونکہ وہ آئے گی تو وہ کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے, وہ اکاؤنٹ میں جو آتی ہے ہم کوشش ہی یہ کرتے ہیں. ابھی آپ کی ویڈیو ہم ویڈیو میں جو دیکھ رہا بھی ہے میں اسے بھی کہوں گا ہمیں سر بیرون ممالک سے فنڈنگ چاہیے ہی نہیں. مجھے خالد صاحب آ کر مہینے کا 100 روپیہ بھی دیں گے تو میں دل سے ان کا قبول کروں گا. ٹھیک ہے, اب مجھے یہی بتائیں نا, ہم پہ بلیم جو مجھے سٹارٹ بات بحث کی گئی نا وہ یہ کہا گیا کہ 8 مہینوں میں بلڈنگ کیسے تعمیر ہوئی. این جی اوز پہ اعتراض یہ ہوتا ہے پیسہ آ رہا ہے جا رہا کدھر ہے, ہم پہ اعتراض ہی ہوئے پیسہ کدھر سے آیا. تو خدا کے بندو جدھر سے بھی آیا اللہ کی رضا کے لگا رہے ہیں سر, حد سے زیادہ. آپ بچوں سے پکڑ کے پوچھیں آپ کو ادھر کیا سہولیات دے رہے ہیں تو میرے گھر کے بچے کہیں گے وہ ہمیں بھی نہیں دے رہے, بلکہ ویڈیو ہم لگاتے ہیں. ابھی پیچھے بچہ ایک تھا وہ گرا ہے ہمارا, ادھر تھوڑا لگی تھی اسے, پمز لے کر گیا ہوں, راستے پہ اس سے پوچھے کیا کھاؤ گے, ویڈیو بنائی تھی, وہ کہتے پیزا بھی کھاؤں گا, وہ کہتا ہے یہ بھی کھاؤں گا وہ بھی کھاؤں گا, 3-4 چیزیں اس نے گنائی, میں نے ویڈیو بنائی اور ہم نے ڈالی تھی. ذرا بچہ معصوم سے آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو, گھر میرے بھتیجے نے دیکھی اور پچھلے دنوں وہ بھی گر گیا, ادھر سے ساری خراش ہے. اس نے مجھے پتہ کیا کہا ہے, اس نے کہا کہ چاچو آپ کے لیے وہ زیادہ عزیز ہے, مجھے پوچھا تک نہیں ہے کہ کیا لائے ہو, کیا لاؤں کیا نہیں. ہم تو اس معاملات تک, میرے بھتیجے علومت نہیں آتے, میں نے انہیں منع کیا, کافی دفعہ کہتے ہیں بچوں سے ملنا ہے. میں نے کہا علومت کی طرف رخ بھی نہ کرنا, کل کو یہ نہ کہے کہ بچے بھتیجے بھی اب اس کے ادھر آ رہے ہیں, ادھر سے کچھ کھانے آ رہے ہیں یا پینے آ رہے ہیں. سر ہم تو اس لیول تک بچتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اور آپ کوئی مشورہ دے رہے ہیں, آپ خود دینی بندے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اچھا سر آخری سوال, کیا ٹائم آپ کا ضائع کر دیا؟ نہیں ضائع نہیں, آپ بڑے بھائی. معذرت کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں سر. ٹائمنگ کیا ہے آپ کی, آپ کے اسٹاف کی, یہاں شیڈول میٹرز کیا ہوتے ہیں؟ اسٹاف کی ٹائمنگ ہے, میری کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. میری علومت کی وجہ سے لائف ہی کوئی نہیں رہی. سمپل آپ کو جواب دے رہا ہوں, اچھا سمپل جواب دے رہا ہوں. میری گھر جانے کی ٹائمنگ, بلکہ مجھے گھر سے بھی اکثر گلا ملتا ہے وائف کی طرف سے, صرف آدھے پونے گھنٹے کے لیے میرے پاس بیٹھتے ہو, سو جاتے ہو, صبح اٹھ کے نکل جاتے ہو. ٹھیک ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج رات کو کوئی 12 بجے بھی کوئی مجھے کہے نا بکرا اٹھانا ہے گھر سے, ٹھیک ہے, ابھی تو چلے امپلائیز ہیں, میں نے کہہ دیتا ہوں, پہلے بکرا اٹھانے بھی آدھی رات کو ان کے گھر گئے, اٹھا کے ادھر لایا, ہاں بھائی آگے کوئی نہیں ہے صاف کرنے والا, صاف کیا, فریج میں رکھا. کیوں؟ ڈونر کو میں نہ نہیں کر سکتا, اسے کیا کہوں, صبح لے کر جاؤں گا خراب ہو جائے. رات کو بچہ مجھے اب جہاں سے نکل, میری کوئی ٹائمنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صبح کوئی پروگرام ہوگا, بچے شوقیہ خود کہیں گے آج ذیشان بھی آپ یہاں رکیں, میں رک جاؤں گا. اچھا ابھی بچے کہیں گے رات کو جب فری ہوں گے پڑھائی سے, ایک کہے گا پیٹ میں درد ہے, ایک کہے گا یہ کھانا ہے, ایک کہے گا آپ کے ساتھ کھیلنا ہے, ایک کہے گا یہ کرنا ہے. ہماری لائف تو ساری ادھر ہی ہے. عرصہ ہو گیا میں ٹیکسلا تک نہیں گیا, کیوں؟ اس سے آگے جائیں ادھر ہی بچوں سے, ابھی اثر کے وقت فری ہوں گے, کھیلیں گے ہم سارے مل کے, ادھر قیدی کھیلیں گے, گیند بلا کھیلیں گے بچوں کے ساتھ. لوگ ملے والے نماز پڑھنے آتے ہیں, دیکھ کے مجھ پہ ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار آپ چنگے بندے اتنے بڑے ہو کر ان کے ساتھ. میں نے کہا بھائی میرے بچے ہیں.
اولاد ہے, ان کے ماں باپ نہیں ہے, بڑے بھائی نہیں ہے, تو ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے؟ تو میری تو پوری لائف ان سب کو پتہ ہے. وہ دو کس چیز کا ہوتا ہے انہیں نہ پتہ ہو تو یہ بتائیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ان کے آبجیکشن درست تھے, کچھ ہم نے چینج کر دیے ہیں. اکاؤنٹ ہو گیا, آڈٹ ہو گیا, ادارے کے نام زمین ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. باڈی میں کہتے ہیں ذیشان مشورے کے بغیر فیصلے کرتا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ یہ جھوٹ ہے. ان سے ہر مشورہ میں نے کیا ہے. میں یہاں تک کہوں کہ ہم سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے تھے نا, ٹھیک ہے, تو ان کی مشورے سے سارا راشن بٹا ہے. ادھر بھی میری کوئی نہیں چلی. میں نے کہا ہے بھائی آپ نے بانٹنے, آپ جانو آپ کے کام, ہر کام مشورے سے کیا. لیکن ان کا گلا تھا کہ پراپر باڈی نہیں ہے. اب وہ مجھے پتہ ہے کہ باڈی میں کیسے لوگ ڈالنے چاہیے. ایک دفعہ میں دیکھ چکا ہوں. اب میں نے اس لیے آپ کے سامنے ہے, پرویز صاحب میرے رشتہ دار نہیں ہیں. شاید کہ بعض معاملات میں وہ کھینچیں گے بھی کہ ذیشان تم یہ غلط کر رہے ہو. کرنل صاحب میرے رشتہ دار نہیں ہیں, وہ بھی ابھی 6 مہینے ہوا ہے. لیکن بندہ میں چاہتا ہوں میری طرف سے خالد صاحب آپ ممبر بنے کل سے, جو سیدھا بندہ ہے, مقصد اللہ کی رضا, نہ ادھر کوئی دینی کھڑ پینچی کرے آ کے, دینی کھڑ پینچی, میں سنی ہوں, میں وابی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. نہ ادھر آ کر کوئی یہ کھڑ پینچی کرے کہ یار میں کاروباری ہوں, تو غریب ہے, تو یہ ہے تو میں ہوں. یہ کھڑ پینچیاں ہمیں نہیں چاہیے. جو آئے وہ کروڑ پتی ارب پتی ہے, وہ بھی آئے, غریب بندہ ہے وہ بھی آئے. بھائی آپ بتاؤ ہم کیسے کام کریں عوام کی فلاح کا؟ ہم تو ابھی جنرل اسپتال میں آج بھی میٹنگ کر کے آئے ہیں. ہم تو ادھر جو مستحق لوگ آ رہے ہیں, یار آپ خود حساب لگائیں, اس ٹائم ہماری کنڈیشن ماڑی ہے ڈونیشن کی. بتایا آپ کو حالات ہی لوگوں کے نہیں ہے. ڈونیشن ہمیں جو 50,000 کمانے والا مہینے کا 5,000 دے رہا تھا نا, تو اب اسے کال بھی کرو تو وہ کہتے ہیں یار ٹائم نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, یہ نہیں ہے, مشکل ہے. لیکن جب باہر نکلتے ہیں ہاسپٹل, اس دن میں بچے کو لے کر گیا تھا, حالات دیکھے لوگ دھکے کھا رہے ہیں. کینٹین والا کینٹین چھوڑ کے چلا گیا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ کینٹین سے کوئی 10 روپے کی چیز بھی نہیں لے سکتا, لوگ غریب ادھر آ رہے ہیں, کیا لیں؟ آج پھر ہم نے انہیں کہا ٹینشن نہیں لیں, کوشش کرتے ہیں, میں نکلوں گا دوستوں سے ملوں گا, بھائی ہمارے ساتھ تعاون کرو. جنرل اسپتال میں ہم دسترخوان کھولتے ہیں, ہم پیشنٹس کو بھی کھانا دیں گے, ہم جو ان کے دیکھنے والے آئے ہوں گے کوئی بھی ہم انہیں کھانا کھلائیں گے. حالانکہ ہیوی کام ہے. انہوں نے بتایا دن کا 1200 پلس بندہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنی استطاعت کے مطابق, جیسے علومت کا شروع ہم نے کیا تھا, 2 بندوں کو کھانا کھلا رہے تھے, آج اتنوں کو اللہ نے توفیق دی ہے, ادھر بھی ہم 50 بندوں کو کھلانا شروع کریں گے, آگے بڑھتا جائے گا. ہم تو مزید کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں یہ روز کے آپ کے ناراض دوست جو سابق آپ کی باڈی کے حصے تھے, اگر ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جو یہ چاہتے ہیں, بقول ان کے جو یہ چاہتے ہیں شاہد صاحب, کہ ادارے کی مزید اصلاح ہو اور ادارے کی بہتری کے لیے ہم سب مل کر کام کریں. اگر ہم سب بھائیوں کو اکٹھا کر کے ایک گیٹ ٹوگیدر کر لیں, ان کی بھی سن لیں, آپ کی بھی سن لیں, آپ کے بھی جذبات, ان کے بھی جذبات, عوام سن لیں, تو اسی زیادہ ایسی کوئی محفل ارینج کر لیں ہم. خالد صاحب ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں, وہ آپ کریں, میں 1 دفعہ چھوڑ کے 10 دفعہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی بھی نہیں ہے. جدھر کہیں گے ہم حاضر. آج بھی آپ نے کہا ہماری حالانکہ 2-3 اس ٹائم پہ معاملات تھے, لیکن ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ جلدی کریں یا لیٹ کریں. آپ بیٹھے ہیں, آپ جب تک بیٹھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایشو یہ کہ ہم 2 دفعہ آگے یہ کام کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں مجھے بتائیں, ایک میں بھی آپ سے سوال کر سکتا ہوں نا, اتنا حق تو رکھتا ہوں, مجھے بتائیں آپ ایک ٹیم میں ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ بیٹھ کے ہی کال کرنا تھا تو پہلے پوسٹیں لگا کر تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں آپ مجھے, یہ پوسٹر لگانے والے کون تھے؟ یہی جو آپ نے نام لیے ہیں, اچھا, انہوں نے پوسٹیں بڑی یہ لگائی ہیں. کیا پوسٹر لگائی تھی؟ پوسٹیں یہی لگائیں گے جو آپ کے سوالات ہیں, اچھا, کہ یہ مال کدھر جا رہا ہے, یہ تو کما رہا ہے, کھا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. میں نے وہی بات ہے, میں نے کہا پروف دے دیں آپ. پھر بعد میں وہی جو جرگہ ہوا اس نے پوسٹر ڈیلیٹ کر دی. اچھا, یہاں میں آپ رک جائیں, آپ پوسٹر ڈیلیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں نہایت معذرت کے ساتھ بیٹا. ایک بار پھر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں شاید صاحب کہ پوسٹر ڈیلیٹ کرنے کے لیے جرگہ آیا, انہوں نے ہماری منتیں کی کہ آپ ہماری بےزتی کر رہے ہیں, ان کو ڈیلیٹ کریں, ڈیلیٹ کریں. ان کا موقف یہ تھا سر کہ ہمیں زبردستی ہماری منتیں کر کے ہمارے پاؤں پکڑ کے یہ پوسٹیں ڈیلیٹ کی, جس کو آپ ہمیں آج کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا انٹرویو کا حصہ ہے, وہ پوسٹیں آپ کا انٹرویو کا حصہ ہے. دیکھیں سر میں آپ کو سمپل بتاؤں, اب اگر آپ کہیں نا تو کوئی گواہ بتائیں, تو میں صرف اللہ کو ہی گواہ بتا سکتا ہوں, اللہ گواہ ہے. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ ذاتی طور پہ مجھے نقصان دینا ہے تو آپ دے لو. اس طریقے سے ادارہ بدنام ہو رہا ہے. میں نے اپنا بدنامی, سر عزت ہمیں آئے تو ہم نے نہیں پڑھی کہ اللہ عزت دینے والا, اللہ ذلت, اللہ نے عزت دی ہے تو ہم نے لی بھی ہوئی ہے. اللہ نے کل ذلت بھی دے دی تو میں وہ شخص ہوں, میں پھر بھی الحمدللہ ہی کہوں گا, یا اللہ تو نے ذلت بھی دی ہے, کیوں؟ فیصلہ تیرا ہے, ہم بیچ میں نہیں کچھ کریں گے. ہاں یہ کہا تھا ادارے کی خراب ہوئی ہے,
ہمارے لوکل ڈونر ٹوٹے ہیں. لوکل سے مراد جو فیس بک پہ ان کو دیکھتے تھے وہ ٹوٹے ہیں. ذہن میں تو سوال آتے ہیں نا. دیکھیں سر میں آپ کو آج کہہ دوں, آپ جس مدرسے میں دے رہے ہیں وہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, وہ مولانا حضرات خود کھا رہے ہیں, آپ انہیں دیں گے دوبارہ؟ پہلے سرچ کریں گے, ٹھیک ہے. اور سرچ کیسے کریں گے؟ آج کل کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں. میرے پاس کوئی آئے, میں نے ویڈیو بھی لگائی تھی, کسی کو کوئی مسئلہ ہے وہ آئے, ہم دکھائیں گے سب کچھ. لیکن کہنے کا جو مقصد تھا پوسٹوں سے, میں نے کہا ادارے کو نقصان ہوگا اور ہوا بھی ہے, تب میں نے کہا انہیں پوسٹیں ڈیلیٹ کر دیں. باقی وہ اس پہ بھی کہا آپ کی مرضی ہے, باقی صرف ادارے کے لیے کہہ رہا ہوں, میری ذات پہ کرنا ہے تو وہ الگ چیز ہے, ادارہ خراب ہوگا. جی ناظرین, آج صحافیوں کے ڈیلیگیشن ملک شاہد صاحب کی قیادت میں علومت ویلفیئر ٹرسٹ ہم آئے. یہاں ہمارے بڑے تلخ سوالات تھے. ہماری اس ادارے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی ذاتیات نہیں تھی. ہم نے جو بھی سوالات کیے اللہ کی رضا کے لیے کیے, اللہ کی رضا کے لیے کیے, اور جو ان پر الزامات لگائے جا رہے تھے ان کی ویریفیکیشن کے لیے آئے. ہمارے سخت سوالات کے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے جوابات دیے. ہمارے سوالات اور ہمارے ذیشان بھائی کے جوابات سننے کے بعد ابھی عوام فیصلہ کرے گی کہ اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی صداقت ہے, کتنا جھوٹ ہے, سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, کیا یہ ادارہ عوام کی ویلفیئر کے لیے بنایا گیا ہے یا ایک آمدنی کا ذریعہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے. اس کا فیصلہ ابھی عوام کرے گی اور اللہ کرے گی. جو ہمارے فرائض تھے شاہ صاحب وہ ہم نے پورے کیے. اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ.